السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہ ایک انڈین ایکٹر ہے اور اس نے اسلام کے بارے میں کچھ خوبصورت سے باتیں کی ہے۔ یہ بولا ہے کہ مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ اپنے نبی کے راستے چلنے والے لوگ ہیں، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نے اور کیا بولا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے جو لیکچر دیا ہے وہ کافی دلچسپ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی ٹیریفک قوم ہے، ان کو ساتھ میں لینے کے بجائے کانگریس نے یہ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو الگ رکھو۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ قوم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی یہ قوم۔ یہ صرف اپنے نبی کریم سے ڈرنے والی قوم ہے جی، لیکن ان کو ایسے، کیونکہ کیا ہے، جذباتی بہت ہے جی، کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی رحمت کی ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ اس کا کام ہے، اس نے خلق کیا ہے۔ ہماری کوئی غرض تو نہیں تھی، ہماری کوئی درخواست تو نہیں تھی، اس نے تخلیق فرمایا۔ وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے تو رب بھی ہے، وہ ہماری ضروریات ہم پہنچاتا ہے جب تک اس دنیا میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں جو اصل ضرورت ہے اس کی رحمت کی ہے، اس لیے کہ جو ابدی زندگی ہے، آخری زندگی اور ابدی زندگی، اس میں خیر کا، بھلائی کا، روح و ریحان، اس کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اس پر کسی صحابی نے بڑی ہمت سے کام لیا اور ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہ کرتے یہ ہمت تو جواب ہمیں کیسے ملتا؟ جب سوال آیا تو جواب آیا، کیا حضور آپ بھی؟ کیونکہ سٹیٹمنٹ بڑا کیٹیگوریکل تھا، کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا جنت میں جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ تو حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رحمت سے اللہ کے دو نام بنے ہیں، رحیم اور رحمان، ان میں رحمان کی شان یہ ہے کہ جس میں یہ رحمت خداوندی کی ایک شان آتی ہے، جیسے اس میں جوش ہے، جیسے ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہو۔ ایک سمندر پرسکون ہے، ایک سمندر وہ ہے جس میں اونچی اونچی پہاڑ ایسی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ تو رحمان میں رحمت خداوندی کی وہ شان ہے۔ تو اسماء خداوندی میں گویا کہ سب سے چوٹی کا نام الرحمن ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ سوال یہ ہے کہ باقی ساری تعلیم جو ہے، باقی سارا علم جو انسان کو حاصل ہوا وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ سورس آف آل نالج از اللہ۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدمی کو اسماء سکھائے تھے نا، جن کا سارا ظہور ہوا ہے۔ پھر یہ جو انسانی علم ہے، ایکوائرڈ نالج جو انسان نے حاصل کیا ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی، یہ انہیں اسماء، علم الاسماء کا جو ہے ظہور ہے۔ لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، پھر دیکھیے تھرڈ سٹیٹمنٹ، انسان کو پیدا کیا۔ تو صرف انسان کو تو نہیں پیدا کیا، ملائکہ کو نہیں کیا۔ اب بظاہر تو وہ سب سے اونچی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے، جن کی کسی خطا کا، غلطی کا، گناہ کا تصور ہی نہیں۔ جنات کو نہیں پیدا کیا، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، یہ ساری جو گیلیکسیز ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ لیکن جملہ مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق وہ انسان ہے۔ اسی لیے مسجود ملائک بنا دیا گیا کہ اس کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے تمام سجدوں کو، تمام فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن خبر دیتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے، کل کے کل نے۔ 3 دفعہ اس لفظ کی تکرار ہو رہی ہے، کہیں یہ شبہ نہ رہ جائے کہ جبرائیل نے تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو بہت بڑے فرشتے نہیں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو چوٹی کی تخلیق انسان۔ علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی، تعلیم دی۔ تو اور کیا صلاحیتیں نہیں دی؟
سب سے زیادہ اللہ جو احسان دھرتا ہے قرآن پر بار بار وہ تو سمع اور بصر پر ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو کیا یہ صلاحیت نہیں دی؟ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے وہ قوت بیان ہے. ورنہ حیوانوں میں، حیوان بھی دیکھتے ہیں، حیوانوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہی نہیں، اندھیرے میں دیکھتے ہیں. تو ہم سے تو بہتر ہے ان کی بینائی، ان کی صلاحیت زیادہ ہے. سماعت کے معاملے میں حیوانات ہم سے بہت آگے، باقی جملہ صلاحیتوں میں. اسی لیے انسان کے لیے اہل فلسفہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ حیوان ناطق اور حیوان عاقل بھی ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گا. حیوان ناطق گفتگو کرنے والا اور نطق سے کام لینے والا اور بیان کی صلاحیت رکھنے والا حیوان ہے انسان. تو یہ جو بیان ہے اس میں ایک تو ہوتی ہے عام بول چال، گھریلو بول چال ہوتی ہے، کھانا دے دو، پانی دے دو، یہ کر لو، وہ کر. اس سطح پر تو حیوانات میں بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ بھی باقاعدہ ان کا ایک نظام ہوتا ہے. اس کے نظام کے اندر ہرڈز جو ہوتے ہیں، ان کے جو گروہ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ایک نظم کے تحت ہوتے ہیں اور ان میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. حیوانات میں کمیونیکیشن ہے، لیکن اس سے اوپر کی کمیونیکیشن ایک وہ ہوتی ہے کہ کسی کے کلام کا فہم حاصل کیا جائے اور پھر اپنی بات کو بیان کیا جائے. یہ صلاحیت جو ہے یہ انسان میں چوٹی پر ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے ان میں سب سے چوٹی کی صلاحیت ہے. ہم نے پڑھا سائنس میں، میڈیسن کی تعلیم کے دوران میں، دماغ میں کئی لیولز ہیں اس کے برین کے، ہیومن برین کے. جو ہائیسٹ لیول ہے اس میں پھر ایریاز ہیں. یہاں پر پیچھے ہے وہ ایریا جس میں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، یہاں سے تو صرف تصویر بنتی ہے، انٹرپریٹ یہاں ہوتا ہے کہ یہ کیا دیکھا تم نے، اس کا مطلب کیا ہے. تو آنکھ نے، کیمرے نے تو تصویر جو ہے وہ پیچھے بھیج دی، اللہ خیر سے. لیکن یہ کہ دماغ کے مختلف ایریاز ہیں جو پھر ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو سب سے بڑے سینٹرز جو ہیں وہ سپیچ سینٹر کہلاتے ہیں. سپیچ، بیان، تقریر. اور اس کے دو حصے ہیں، سینسری اور موٹر. ایک حصہ وہ ہے کہ کسی کے کلام کو جو آپ تک پہنچا ہو آپ سمجھ سکیں، اس کی گہرائی میں اتر سکیں، جس کے لیے پھر لفظ تعویل آتا ہے. نہ صرف یہ کہ تفسیر بلکہ تعویل. تفسیر میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف الفاظ کے معنی یہ ہیں، یہ گرامر یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ تفسیر ہے. اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے، اس کو اس کے اصل مفہوم کی طرف لوٹا دینے کی صلاحیت، یہ تعویل کہلاتی ہے. تو دوسروں کے کلام کا فہم اور اس کی تعویل، یہ ایک حصہ ہے اسی ایک صلاحیت کا. اور پھر اپنا کلام اور جو کچھ ذہن میں آیا ہے اس کو مرتب اور بہت صحیح انداز میں مجتمع کر کے اس کو بیان کرنا، یہ اس کا موٹر پارٹ ہے. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ انسانی صلاحیتوں میں ٹاپ کی ہیں. اب دیکھیے یہ جو چار چیزیں آئیں، ان میں نے صرف ابھی تک بیان کیا ہے کہ ان کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے کہ اپنے اپنے میدان میں یہ چاروں چیزیں ٹاپ کی ہیں. لیکن ایک بار سے غور کیجئے تو یہ چار چیزیں اور چار آیتیں ہیں لیکن جملے تین ہیں. الرحمن علم القرآن ایک جملہ ہے، خلق الانسان مکمل جملہ ہے، علمہ البیان مکمل جملہ ہے. ان تین جملے کے حوالے سے آپ نے میٹرک میں بھی پھر اور بھی سطح پر پڑھا ہوگا. ریشو پروپورشن میتھمیٹکس کے اندر، ارتھمیٹک کے اندر پڑھا ہم نے. نسبت و تناسب کا قاعدہ، تین ویلیوز دی ہیں، چوتھی تلاش کرو. اب یہ تین ویلیوز آ گئی، الرحمن علم القرآن ایک، خلق الانسان دو، علمہ البیان تین، چوتھی ویلیو جو ہے در حقیقت جو اس کلام کا اصل ماحصل ہے، جو اس کی اصل تعویل ہے، وہ ہے جو ہماری پہلی حدیث ہے آج کے ہمارے اس درس حدیث میں. عن عثمان ابن عفان. اب یہاں دیکھیے ذرا اس میں ترتیب، وہ ردم جو ہے وہ بھی برقرار ہے ناموں کے اعتبار سے بھی. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں.
یا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا. یعنی ویسے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کو ہم جنرلائز کر کے، پہلا ترجمہ میں نے جنرلائز کر کے کیا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اب دیکھیے وہ جو 4 چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، چوٹی کا علم قرآن، چوٹی کی انسانی صلاحیت بیان، اس چوٹی کی صلاحیت کا استعمال چوٹی کے علم کے لیے ہونا چاہیے، یہ اس کا منطقی تقاضا ہے. یہ بیان میں نے جیسا کہ عرض کیا جو کہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، یہ گھریلو بھی ہے، گفتگو کرتے ہیں آپ آپس میں، عام وہ تو حیوانات کے اندر بھی موجود ہے پوری طریقے سے. لیکن وہ جو اصل چوٹی کی بات ہے کہ انسان کسی کے کلام کو سمجھے، اس کی تہ میں اترے، اس کی تعویل کرے، صحیح مفہوم تک رسائی حاصل کرے اور پھر اس کو بیان کرے. یہ چیز جو ہے اس کا سب سے بڑا مصرف ہونا چاہیے، جو سب سے بڑا علم ہے قرآن کا. تعلمہ یہ وہی ہے سینسری پارٹ آف علم آف کلام، اسپیچ کا سمجھنا، علم حاصل کرنا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور آگے پھیلائیں. یہ ہے ہماری پہلی حدیث، اور یہ چونکہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو زبانی یاد ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے سر عنوان اسی لیے بنایا ہے کہ وہ جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان کا جو منطقی اور عقلی نتیجہ ہے وہ ہے در حقیقت جو اس حدیث میں سامنے آیا. اس میں ایک سلوکتا صرف اور عربی گرامر کے اعتبار سے کہ عربی زبان میں ایڈجیکٹیوز کے لیے، صفات کے لیے 3 درجے نہیں ہیں جو فارسی میں ہے، مثلا انگریزی میں ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ. فارسی میں کہیں بہتر، بہترین، بد، بدتر، بدترین. 3 لیولز ہو گئے. عربی میں صرف یہی ہے، اگر خیر کے آگے من لگ جائے تو وہ کمپیریٹیو ہو جائے گا. انا خیر من ہو، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو من لگ گیا. وہاں بہتر کریں گے ترجمہ، بہترین نہیں کریں گے. لیکن اگر خیر کا لفظ براہ راست جو ہے مضاف کے طور پر جوڑ دیا جائے تو یہ پھر سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ بہترین. اور یہ جیسے میں نے چاہا کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے گہرائی میں اتر کر حضور کیا فرما رہے ہیں. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، سمجھا اور سمجھایا، پڑھا اور پڑھایا، اس کا علم حاصل کیا، تعلم اور اسے بیان کیا، یہ تعلیم. اب آئیے دوسری حدیث، یہ مسلم شریف کی ہے. میں نے ترتیب یہی رکھی ہے کہ پہلے احادیث جو ہیں وہ صحیحین کی یا جو متفق علیہ ہیں پہلے ان کو سامنے لائے. دوسری حدیث جو ہے یہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. حضور کے الفاظ ہیں بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ ایک آیت ہے، چاہے وہ آیت جو ہے وہ کلام مفید جسے کہتے ہیں عربی گرامر میں، جس سے کوئی مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے، چاہے وہ نہ ہو، جملہ مکمل نہ ہو. جیسے آپ کو معلوم الرحمن، اب یہ آیت تو ہے لیکن اب اس سے بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ الرحمن سے کیا کہنا مقصود ہے، اس کے بارے میں کیا اطلاع دینی مقصود ہے، کچھ نہیں آ رہا. تو یہ کلام مفید تو نہیں ہے. والعصر، تو اگرچہ یہ اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص کہ یہ مرکب تو ہے جار مجرور والعصر، لیکن یہ کہ والعصر یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے یہ معلوم نہ ہو تو یہ کلام مفید نہیں ہوگا. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہو گیا. تو بعض حضرات کے نزدیک آیتن جو ہے واحدتن ہو، چاہے وہ جملہ نہ بھی بنتی ہو، اور اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جملہ مفیدہ، یعنی آیت جو ہے یا تو وہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہو، ان الانسان لفی خسر ایک مکمل جملہ ہے، اور خواہ وہ یہ کہ 2-3 آیتوں سے مل کر وہ جملہ بنتا ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا الرحمن علم القرآن، جملہ تو تب بنا
رحمان نے قرآن سکھایا. لیکن بہرحال یہ اس میں جو ایک آیت کا لفظ استعمال کیا حضور نے، اس سے اس کی طرف تاکید کیا. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک ہی آیت کی آپ تبلیغ کرتے پھریں. ظاہر بات ہے اس میں تو بڑے خطرات ہیں. وہ آیت تو منسوخ بھی ہو سکتی ہے، وہ آیت جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وضاحت دوسری جگہوں پر آئی ہو. تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک آیت سیکھ لو اور اس کو جو ہے آگے اسی کے مبلغ بن کر. یہ تاکید کا انداز ہے. خواہ ایک ہی آیت، یہ اس تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے ایک ہی آیت بھی ہو. مثلا یہ کہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے جیسے سورۃ العصر ہے، وہ اتنی جامع ہے جس کے بارے میں امام شافعی یہ کہتے ہوں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اور لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس صورت کا انسان مبلغ بن جائے، اس کو اچھی طرح سمجھ کر اسے بیان کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام طور پر نہیں. یہ انداز ہے تاکید کا، بلغوا عنی ولو آیۃ. دوسرا اس میں جو لفظ بہت اہم ہے وہ عن کا ہے. عنی، اسی لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں میری جانب سے، آن مائی بہاف. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی تک. آپ صرف عربوں کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے. اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، اور جواب میں لے کے اس پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الامۃ. 3 دفعہ یہ سوال جواب. اس کے بعد انگلی اٹھائی آسمان کی طرف 3 دفعہ، اور پھر اشارہ لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے پہنچا دیا. اب آخری جملہ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب لازم ہے ان پر جو یہاں ہیں کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں. اور جو یہاں نہیں ہیں اتنے بلیغ الفاظ ہیں، اس میں جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے وہ بھی سب شامل ہو گئے. چاہے وہ چین میں آباد ہوں، چاہے وہ روس میں آباد ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، تمہارے ذمے ہے اب ان تک پہنچانا. اور قیامت تک آنے والے انسان بھی شامل ہو گئے، کیونکہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تو قیامت تک جاری ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے آپ ہی رسول بنا کر بھیجے گئے. تو بلغوا عنی، میری آن مائی بہاف، میری جانب سے پہنچاؤ. یعنی میرا کوئی امتی اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ گویا کہ میرے فرض منصبی کی ادائیگی میں میری مدد کر رہا ہے. یہ جو لفظ آتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. تو مدد کرنا، اور یہ سورہ اعراف کی آیت میں بھی آیا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. نصروہ، ہمارے اس رسول کی جو مدد کرے. تو یہ مدد ہے. آپ کا مشن ہے تمام انسانوں تک قرآن کا پہنچا دینا. جو اس میں حصہ لے رہا ہے وہ گویا کہ آپ کا اس معلوم میں مددگار ہے، معاون ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رفیق ہے. بلغوا عنی ولو آیۃ. اب آئیے تیسری حدیث جو ہے یہ ہے مسلم شریف سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. حضور نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جس شخص نے بھی کوئی سفر اختیار کیا تاکہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا. یعنی آدمی جو ہے، پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی کالجز اور یونیورسٹیز تو تھی نہیں. معلوم ہوا کہ فلاں جگہ بصرہ شہر میں کوئی بہت بڑے عالم ہے قرآن کے، اب ایک شخص سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے وہاں جا رہا ہے. یا فلاں جگہ پر دمشق میں کوئی صحابی ابھی ہیں جو کوئی حدیث روایت کرتے ہیں براہ راست. ہم تک تو روایت وہ آئی ہے 2-3 لنکس کے ساتھ، براہ راست جو ہے وہ اس کو سننے کے لیے لمبا سفر کیا وہاں گئے. تو یہ سفر کیا کرتے تھے لوگ، اور آپ اپنے بڑے بزرگوں کے حالات میں یہی پڑھتے ہیں. پہلے وہاں گئے، وہاں سے علم حاصل کیا، پھر وہاں سے وہاں گئے، وہاں علم حاصل کیا، پھر وہاں سے وہاں گئے. اس لیے کہ سینٹرز آف ایکسلنس جو ہے وہ مختلف جگہوں پر تھے. کہیں پر کوئی بہت بڑا محدث بیٹھا ہوا ہے، تو کہیں پر کوئی بڑا مفسر بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر کوئی فلسفی بیٹھا ہوا ہے، کوئی علم کلام کا ماہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی علم الرجال کا ماہر کہیں بیٹھا ہوا ہے.
تو مختلف جگہوں سے جا کر جو ہے وہ تحصیل علم کرتے تھے. تو من سلک طریقا یلتمس بہ علما فیہ علما. اب یہاں پر جو اگلی دو آیتیں ہم پڑھ چکے، دو حدیثیں، علم کا مفہوم معین ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر مراد علم قرآن ہے، اصل علم. اس لیے کہ اسی حدیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بات واضح ہو جائے گی. سہل اللہ بہ طریقا الی الجنۃ. اب سنیے، نقشہ کھینچا ہے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندِهِ. اور نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے اور اس کو باہم ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے، مگر یہ کہ اللہ ان کے اوپر نازل فرما دیتا ہے سکینت، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. ملائکہ میں فی من عندہ، اس کے جو پاس ہیں، ملائکہ مقربین، ملائکہ بھی عام نہیں جو اس کے پاس ہیں، ملائکہ مقربین، ملائکہ اعلیٰ، فخر کے ساتھ کہتا ہے دیکھو میرے بندے، تم نے کہا تھا نا کہ یہ انسان اس کو تو پیدا کر رہا ہے تو فساد مچائے گا، ٹھیک ہے تمہاری اس بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن دیکھو میرے وہ بندے بھی تو ہیں نا انہی میں سے، وہ بنی آدمی، کوئی اور غرض تو ان کی نہیں ہے، کوئی اور مطلب نہیں ہے ان کا، کوئی اور مقصود نہیں ہے، کسی اور مفاد دنیا کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں. اور یہاں میرے گھروں میں سے کسی گھر میں سے مراد اولاً تو ہوگا مساجد، لیکن یہ کہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، سب گھر اللہ کے ہیں. کسی بھی جگہ پر جہاں پر آدمی اس کے لیے جمع ہو کہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتابت کی تلاوت، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. اب اس میں ذرا فرق ہے. ہمارے ہاں جو درس ہوتا ہے اس کے اندر یک طرفہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، مدرس جو ہے بیان کر رہا ہے اور سامع جو ہے وہ سن رہے ہیں. ایک ہوتا ہے مذاکرہ آپس میں جمع ہو گیا ہے، جس کو کہ اسٹڈی سرکل کا عنوان دیا جاتا ہے. چنانچہ میں نے جب لاہور منتقل ہوا ہوں جب 1965 میں، تو پہلے میں نے جو حلقے قائم کیے ان کے لیے نام درس عنوان کا نہیں رکھا تھا، بلکہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، قرآنک اسٹڈی سرکلز. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات کو سمجھنا اور سمجھانا، تدارس باب تفاعل کے اندر آ گیا. یہ اس میں مشارکت ہوتی ہے، لوگوں کی سب کی شرکت ہوتی ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے سیکھنے اور سکھانے کا. اگرچہ حالات کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ ہمارا مونولوگ کے انداز میں ایک آدمی کی گفتگو کے ذریعے سے بھی بہرحال بات پھیلتی ہے. تو فرمایا کہ نہیں جمع ہوتے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں میرے کچھ بندے میری کتاب پڑھنے اور آپس میں ایک دوسرے کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یہ قلب مطمئنہ، سکینت، سکون، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ان لوگوں ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. اب اس پر خوشی منائیے اور فاستبشروا. آج ہمارا ذکر بھی اللہ تعالیٰ اس اپنی ملأ اعلیٰ کی محفل میں، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، ایک ہے نا محفل، وہ ہمارے لیے لامکاں ہے، لیکن وہ ایک خاص مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عرش ہے، اس کے ارد گرد جو ہے حولہ جو ہے اس فرشتے. تو اس محفل میں ذکر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کی سب سے بڑی بات ہے. چوتھی حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. ظاہر بات ہے کہ یہ جو مہلت عمل ہے وہ تو ہماری اس زندگی کے اندر ہے نا. یہ تو 3 گھنٹے کا امتحان نہیں تو 30 برس کا امتحان سمجھ لیجئے، 60 برس کا امتحان سمجھ لیجئے. لیکن یہ کہ جب 3 گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو پھر اعلان ہوتا ہے اسٹاپ رائٹنگ، وقت ختم ہو گیا. تو موت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی ان 3 چیزوں کے اعتبار سے انسان کے لیے اجر و ثواب کا جو کھاتا ہے کھلا رہتا. من ثلاث صدقۃ جاریۃ، کچھ صدقہ جاریہ ہو، کوئی ایسا کام کیا ہے لوگوں کی بہبود کے لیے،
پرانے زمانے میں سرائے ہوتی تھی، سرائے بنا دی ہے، مسافر آئیں آرام کریں، کنویں کھدوا دیے ہیں، کہیں پر پل بنوا دیا ہے، یہ مختلف جو ہے مسجد بنا دی ہے، لوگ جو ہے آئے اللہ کا ذکر کریں۔ علم ينتفع به، نمبر 2 وہ علم کے جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جا رہا ہو، یعنی اس نے اپنی زندگی میں جو علم پھیلایا تھا اب وہ علم تو آگے پھیلے گا، اس کے شاگرد آگے پھیلائیں گے، ان کے شاگرد اس سے آگے پھیلائیں گے، جہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جس نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کھاتے کھلے ہوئے ہیں ان میں اس کا ثواب کا اندراج ہوتا رہے گا، یہ مسلسل جاری رہے گا۔ صدقہ جاریہ جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ علم کہ جس سے نفع ہو سکے، اور ولد صالح یدعو لہ، یا پھر اس کی اولاد، صالح اولاد، نیک اولاد۔ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، تو یہ صدقہ جاریہ، پھر وہ اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے گی، اولاد جو ہوگی نیک ہوگی۔ جو نیک نہیں ہے وہ بھول جائیں گے کون ہمارا باپ تھا، کون ہماری ماں تھی، کیا ان کے احسانات ہم پر تھے، لیکن جو ولد صالح ہوگا ظاہر بات ہے کہ وہ تو دعا کرے گا۔ 5ویں حدیث مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ یہاں اس حدیث کو میں خاص طور پہ اس لیے لایا ہوں کہ ایک لفظ جو ہے تفقہ، فقہ، اس کو آپ سمجھ سکیں۔ قرآن کے علم کے لیے علم کا لفظ بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے حکمت کا لفظ بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے خیر کا علم بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے حکمت کا لفظ بھی ہے، اور تفقہ کا لفظ بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس علم کے اور اس فہم کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے والی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال معدنیات کی سی ہے، یعنی ایک سونے کی اور کو صاف ستھرا کریں گے تو کیا بنے گا؟ خالص سونا۔ چاندی کی ہوگی تو اسے کتنا ہی صفا کر لیں اس سے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی، چاندی صاف ہو جائے گی۔ تانبے کی ہوگی تو تانبا ہی بنے گی۔ اسی طرح انسان بھی اپنی خلقت کے اعتبار سے مختلف مزاج لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس پہلو سے جیسے سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اسی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن سونے کی اور کو صاف کریں گے سونا بنے گا، چاندی کی اور صاف ہو جائے گی چاندی بنے گی۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سے یہ بھی معدنیات کی طرح ہیں، جیسے کہ سونے اور چاندی کی معدنیات ہوتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، ان انسانوں میں سے جو بہترین لوگ ہوتے تھے جاہلیت کے دور میں، اسلام لانے سے پہلے، وہی بہترین ہوئے اسلام لانے کے بعد۔ اب مسلمانوں میں بہترین وہی ہوں گے، اس لیے کہ اگر انسانی شخصیت کا جو بنیادی حیولہ بنا ہوا ہے وہ برتر ہے تو اب وہ مومن ہوگا تو برتر مومن ہوگا، اونچا مومن ہوگا، اعلیٰ مومن ہوگا۔ اور اگر وہ بنیادی جو میٹیریل ہے اس کا، بنیادی جو اس کا حیولہ بنا ہوا ہے وہ کمتر ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مومن تو ہوگا لیکن کمتر مومن ہوگا، اس پہلے مومن کے درجے کا مومن نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کی اور جو ہے وہ چاندی کی بنائی ہے تو اسی کے مطابق حساب نہیں لے گا، اس سے ان کا حساب نہیں لے گا کہ جو سونے والی اور والے لوگ ہوں گے ان کا محاسبہ جو ہوگا وہ اپنی سطح پر ہوگا کہ تمہیں ہم نے یہ کچھ صلاحیتیں دی تھی، تم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جس کو کہ کبھی قرآن میں شاکلہ بھی کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور وسع کا لفظ جو ہے یہ بار بار قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کا محاسبہ جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ گھومے تو وہ نہیں دیکھتی ہے کس کو لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو محاسبہ ہوگا وہ بھی ہر شخص کا انڈیویجول ہوگا، وہ انڈیویجول جو ہے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص ایک فرد انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اسے اللہ نے جو کچھ دیا تھا اس کے حساب سے اس کا محاسبہ ہوگا۔ اس لیے وہ اخروی حساب کے اعتبار سے یہ نہ سمجھے کہ تو ناانصافی ہو جائے گی، پھر اللہ کے ہاں وہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ البتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رنگا رنگی پیدا کی ہے، بوقلمونی پیدا کی ہے، ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، یہ اختلاف اگر نہ ہو، رنگا رنگی نہ ہو اور یہ گونا گونی نہ ہو تو ظاہر بات ہے مونوٹنی جو ہے اس سے تو انسان کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ تو
تو اختلاف جو ہے اس کے اندر ایک حسن ہے اور یہ حسن تخلیق ہے، اس پہلو سے علیحدہ بات ہے، لیکن محاسبے کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی جو ہے اس کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے اسی کے مطابق حساب لیا جائے گا۔ ایک اصل جو اس حدیث کے لفظ تھا اذا فقہ، جب کہ وہ دین کا فہم حاصل کر لے۔ یہ فقہ کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعض اصطلاحات ہماری اپنا مفہوم جو ہے، اصل مفہوم بالکل ان کا غائب ہو گیا ہے ذہنوں سے، اس لیے کہ وہ کسی اور مفہوم میں زیادہ عام ہو گئے۔ لفظ احسان ہے، اب احسان کے لفظ ہم سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اب یہ لفظ احسان اصطلاح ہے دین کی، دین جو ہے انتہائی خوبصورت ہو جائے، آپ کی دینی زندگی انتہائی حسین ہو جائے، ہر اعتبار سے اس میں خوبی ہی خوبی نظر آئے، وہ احسان ہے، وہ درجہ احسان ہے۔ نمبر 2 پر حدیث آئے گی، اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان۔ تو اس معنی میں یہ لفظ جو ہے فقہ کا لفظ کیونکہ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، وہ علم فقہ یعنی احکام شریعت کا استنباط اور اس کا استخراج کر کے اور قیاس کے ذریعے سے غور کر کے نئے مسائل کے لیے جو ہے رائے نکالنا، یہ فقہ ہے، اور اس کو ہم شریعت، اب ہمارے ہاں ہمارا تصور یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، تو اس اعتبار سے فقہ کا لفظ اس پر چسپاں ہو گیا۔ اصل میں یہ لفظ ہے فہم، گہرا فہم، یعنی جب انسان ایک ہے سرسری طور پر آپ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ نے اس ایمان اور اسلام کے گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھا۔ ایک قرآن کو سرسری طور پر سمجھنا ہے، جیسے کہ میرا کتابچہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں ایک چیپٹر ہے تذکر اور تدبر۔ تذکر جو ہے قرآن مجید کو سمجھ لینا، جیسے کہ سطح سمندر کے اوپر اگر تیل کا کوئی ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور تیل بہہ گیا تو تیل سطح پر رہے گا، نیچے تو نہیں جائے گا۔ تو قرآن مجید کا اصل جو نصیحت ہے، اس کا جو لیسن ہے، اس کی جو ہدایت، وہ سطح پر ہے، لہذا سرسری طور پر پڑھ کر کے بشرط کہ اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے، یہ شرط اس کے لیے لازم ہے۔ محض ترجموں سے تو کچھ حاصل ہوگا بہت کم، انسپریشن حاصل نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے اور قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں گے تو تذکر تو بہت آسانی سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ یہ چیلنج کے انداز میں الفاظ آئے ہیں، ہم نے تذکر کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ تدبر قرآن جو ہے وہ گہرائی میں اترنا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کی بڑی کڑی شرائط ہے، وہ تو پوری زندگی انسان اس کے اندر بسر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 سال تک تدبر کیا، 8 سال، حالانکہ انہیں کوئی صرف و نحو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، جس ماحول میں قرآن نازل ہوا اسی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل وہ بھی تھے، کوئی انہیں شان نزول کی روایات کی تلاش کی ضرورت نہیں تھی۔ تو تدبر جو ہے اس کا کچھ اور تقاضے، تفقہ وہ در حقیقت اصل گہرائی والی بات ہے۔ اذا فقہوا، یہی لفظ ایک اور حدیث میں آ رہا ہے۔ اب یہ ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم رحمہم اللہ، عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ ان سے یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا، اس کے درجات بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے دین کا تفقہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک ہے دین کی سرسری جو ہے معلومات ہے، یا دین کا جو قانونی حصہ ہے اس کے بارے میں تفاصیل معلوم ہے، اور ایک یہ ہے کہ تفقہ فی الدین، دین کے اندر گہرائی میں اتر کر سمجھا جائے کسی حکم کا مقصد کیا ہے، کسی حکم کی حکمت کیا ہے، احکام میں اولن کون سے ہیں، دوم کون سے ہیں، کون سی چیز جو ہے اولیت رکھنے والی ہے، کون سی چیز ثانویت کی حامل ہے۔ کہیں الٹا نہ کر دیں کہ جو ثانوی ہے اس سے آپ اولین بنا لیں اور جو اولین ہے اسے ثانوی بنا لیں، تو سارا جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حالانکہ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہیں اس میں، وہ دین ہی کے حصے ہیں، لیکن اس دین کے اندر ایک چیز اولین اہمیت کی تھی، آپ نے ثانوی بنا دی، اور ایک ثانوی اہمیت کی تھی، اسے آپ نے اولین کے درجے پر رکھ دیا، تو آپ نے تو الٹا کر دیا معاملہ۔
تو وہ سارا جو ہے تفقہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یفقہہ فی الدین، دین کا تفقہ حاصل کرنا. اور اس کے لیے خاص طور پر میں یہاں نہیں ہے وہ روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچیری بھائی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لیے خاص طور پر اللہ سے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا کر، دین کا گہرا فہم، گہرائی میں سمجھ، گہری فہم، اور اس کے ساتھ جوڑ کر آیا ہے علمہ التاویل، قرآن کی تعویل کا علم عطا کر. میں نے بتایا تھا تفسیر اور ہے، تعویل اور ہے. تفسیر میں بحث کی جاتی ہے الفاظ سے، ترکیب سے، نحو سے، صرف سے، اس سے، یہ تو ہے وہ تفسیر ہو رہی ہے، یا اس کا جو ہے شان نزول یہ ہے. ایک ہے اس کلام کے فہم کو اس کے اصل مدلول تک پہنچانا، اصل اس میں مقصود کیا ہے، کیا بات کہنی جو ہے مطلوب ہے، اس تک پہنچا دینا. تعویل کے معنی اول کیا ہے؟ لوٹانا. تو اسی معنی میں کسی چیز کو لوٹا دینا اس کے اصل کی طرف، اس کے اصل مفہوم کی طرف، یہ تعویل ہے. تو در حقیقت تفقہ فی الدین اور تعویل قرآن یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے. اسی لیے حضور نے دعا میں ان دونوں چیزوں کو شامل کیا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اب آئیے 7ویں حدیث، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم، عن ابی مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود، لا حسد الا فی اثنتین. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے مگر دو اشخاص کے بارے میں. اب یہاں پہ لفظ حسد جو آیا ہے وہ در حقیقت اس عام معنی میں نہیں آیا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ جس میں رشک، جسے ہم اردو میں کہ رشک، فلاں کو فلاں پر رشک آیا. ایک ہے فلاں کو فلاں سے حسد ہوا. یہ حسد ایک منفی شے ہے، کسی میں کوئی خیر یا خوبی دیکھی، اب اس کو یہ ہو کہ یہ اس سے سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ خیر دیا، مجھے بھی عطا کر، یہ رشک ہے. اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، ٹھیک ہے. بھلے لوگوں کو دیکھ کر، اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس سے اپنے اندر بھی ایک آرزو اور تمنا کا ابھرنا، اور اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرنا، تو نے اپنے اس بندے کو یہ توفیق دی ہے، مجھے بھی توفیق عطا کر. تو اس معنی میں، رشک کے معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے کہ دو اشخاص کے سوا کسی اور کے ساتھ رشک نہیں کرنا چاہیے. رجلا آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے وافر، اور پھر اسے مسلط کر دیا ہے اس کو خرچ کرنے پر. وہ مال کو سیت کر نہیں رکھتا، خرچ کرتا ہے خیر میں، فی الحق، حق کے اندر خرچ کرتا ہے. حق میں ادائے حقوق بھی آ گیا، جو بھی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے حقوق رکھے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان میں بھی اولاد سے بھی انسان بخل نہ کرے. اگر اللہ نے آپ کو اچھی حیثیت دی ہے تو اولاد کا بھی حق ہے کہ ان کو اس میں سے ملے، اس معنی میں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، دین حق کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے خرچ کرنا. تو ایسا شخص جو ہے اس پر رشک آنا چاہیے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اب وہ لفظ آ گیا دوسرا جو میں چاہتا تھا کہ انٹروڈیوس ہو، حکمت. یہ قرآن مجید کے علم کے وہ دوسرا لیول ہے، گہرا تفقہ اور حکمت اور تعویل، جس کے لیے میں نے آپ کو 3 الفاظ جو ہیں وہ خاص طور پر چاہا ہے کہ ان سے واقف ہو جائے. تو یہاں پر اللہ، جس شخص کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اسی کے ذریعے سے، اسی کی بنیاد پر فیصلے بھی کرتا ہو اور اسی پر عمل کرتا، اور اسی کو پھیلاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو، دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہو. اللہ تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم. ایک حدیث جو ہے، اب یہ جو بقیہ احادیث ہیں یہ بخاری اور مسلم سے نچلے درجے کے جو مجموعے ہیں، دوسرے درجے کی کتابیں حدیث کی مجموعے جو ہیں ان میں سے ہیں. دارمی، طبرانی، خطیب، عن الحسن مرسلا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے ہے، اور یہ روایت کر رہے ہیں حضور سے، تو اسے کہتے ہیں روایت مرسل. حالانکہ کسی صحابی سے سنا ہوگا، صحابی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ بڑی پیاری ہے. من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم کے حصول میں لگا ہوا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ لِیُحْیِیَ بِهِ الْإِسْلَامَ،
تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے. یہ مقصد ہونا چاہیے. تعلیم و تعلم قرآن کا بھی مقصد یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے. ظاہر بات ہے کہ اسلام تو مرا نہیں ہے، زندہ ہے. ہماری نسبت اس سے مر گئی ہے، ہم اس کے ساتھ صحیح معنی میں متعلق نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور پورا معاشرہ ہمارا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اسلام کی یہاں پر حکومت نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے. اس نسبت کو دوبارہ زندہ کرنا جو تھی کبھی خلافت راشدہ میں، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ مقصد ہو علم کے حصول کا، تعلیم و تعلم قرآن کا. یہ صرف جو ہے کہ اکیڈمک ایکسرسائز بن کر نہ رہ جائے کہ بس یہ علم کی تحصیل برائے تحصیل علم، یہ نہیں. علم برائے علم نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی مقصد کے لیے، نصب العین کے لیے، علم کسی مقصد کے لیے. اور وہ علم ہے کس لیے؟ لیحیی بہ الاسلام. اس مقصد کے تحت ایک شخص علم کی طلب میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوا ہے، ابھی اسی کام میں لگا ہوا ہے وہ کہ موت آ گئی. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ درجہ اس کا کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو دوستو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. جس طرح شروع میں اس انڈین ایکٹر ارشد پریش راول. تو دوستو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو. بہت ہی دلچسپ سی ویڈیو تھی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اور شروع میں جس طرح اس پریش راول نے جو اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو. اس نے بولا کہ مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈرتے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہو. اور اس کے بعد جو ڈاکٹر اسرار احمد کا لیکچر تھا وہ تو اس سے بھی دلچسپ تھا. امید ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند آیا ہو. اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یا نیکسٹ لائیو سٹریم میں جو ہم اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو کے بعد. اللہ حافظ.